مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس سعی کو، اس ذوق شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو ان دوستوں کی محنت کے ساتھ شاد و آباد فرمائے۔ میں نے آج کی اس گفتگو میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کی نشانی قرار دیا۔ کس چیز کو؟ فرمایا رب العالمین انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ فرمایا ہر بندے کے نصیب میں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا، ان کے نصیبوں میں یہ سعادت نہیں لکھتا جن میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے۔ اور اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں ان کی نشانیاں اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں خود بیان فرمائی۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ کون ہے؟ من آمن باللہ، وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اگلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا امید کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ پہلی جو نشانی بیان کی، فرمایا ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یا اللہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یامر مساجد اللہ، یہ نشانیاں رکھنے والے ہی لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کے نصیبوں میں یہ توفیق لکھ دی ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ نشانیاں یہ پائی گئیں کہ ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ کام کیا ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ یا اللہ ان کی نشانیاں جن لوگوں کی بیان کی گئی یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یامر مساجد اللہ، یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اے میرے مالک ان کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا قرآن ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ نشانیاں رکھنے والے دنیا و آخرت میں ہدایت پانے والے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ کی دھرتی پہ ایک قدم رنجا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی مدنی زندگی کے اندر جو سب سے پہلے اسلام کے اندر مسجد بنی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی بنیاد رکھوائی اپنی نگرانی میں۔ حضرات محترم، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر جتنی مسجدیں بنی ہیں، ان مسجدوں کے جو محراب ہیں ایک اندازے سے خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے رکھے گئے ہیں، لیکن 100% یقین کسی محراب کا نہیں ہے کہ وہ مکمل خانہ کعبے کی طرف ہیں، کیونکہ اس لیے شریعت میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سر پر مسجد کا محراب عین کعبہ کی طرف ہو، عین قبلہ کی طرف ہو، بلکہ اگر قبلے کی سمت کی طرف بھی محراب ہو جائے گا تو مسجد کی محراب ٹھیک تصور کی جائے گی۔ لیکن اس کی سہولت کے باوجود علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں بنائی گئی ہیں، کسی مسجد کے محراب کے بارے میں مکمل 100% یہ یقین نہیں کہ اس کا رخ عین قبلہ کی طرف ہے۔ مسجدوں کے محراب کا رخ عین قبلہ کی طرف ہونا ضروری بھی نہیں، بلکہ سمت قبلہ کی طرف، طرف قبلہ کی طرف، جو قبلہ کی طرف ہے اگر اس طرف بھی ہو گیا تو محراب بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں پوری دنیا میں عین قبلہ کی طرف یقین کرنا کسی بھی مسجد کی محراب کا یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ یقین نہیں کیا جا سکتا سوائے ایک مسجد کے، اور وہ مسجد ہے مسجد قباء، کیونکہ کائنات کے تاجدار 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار آپ کے میرے آقا انعامدار شافع روز شمار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس مسجد کے محراب کو رکھنے لگے، اللہ رب العالمین نے مکے اور مدینے کے درمیان سے تمام پردے ہٹا دیے۔ حضور نے خانہ کعبے کو سامنے دیکھ کے مسجد قباء کا محراب جو ہے اس کی سمت کا تعین فرمایا، اور اللہ کے قرآن نے گواہی دی، فرمایا مسجدیں تو لوگ بناتے ہیں، اگر یہ بھی بات ہمیں غور کرنی چاہیے، اگر کوئی مسجد کسی بندے نے فرقہ واریت کے لیے بنائی ہے، اگر کوئی مسجد کسی بندے نے تفریق کے لیے بنائی ہے، شرارت کے لیے بنائی ہے، اسلام کی قوت کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی ہے، اس میں اسلام کے خلاف کا کاروائیاں کرنے کے لیے بنائی ہے، اس مسجد کی تعریف نہ اللہ کرتا ہے، نہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، یا نہ اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی کرتے ہیں۔ ایک مسجد اس زمانے میں بھی بنی تھی، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے منافق بندے جو اوپر سے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے مسجد بنائی تاکہ اس میں اکٹھے ہو کے اسلام کے خلاف کاروائیاں کی جا سکیں، سازشیں کی جا سکیں، مشاورت کی جا سکے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اس مسجد میں تم نے نہیں جانا، یا اللہ کیوں؟ وہ تو آئے ہیں کہ جناب آئیں افتتاح فرمائیں ہماری مسجد کا، ہم نے مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم نے اس مسجد میں نہیں جانا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ عام یہ ہدایت کی مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد درار ہے۔ درار کا مطلب ہے نقصان دینے والی، اس مسجد کا نام ہی مسجد درار پڑ گیا۔ میں جناب جتنے بھی آباب ہیں یہ ماجی شخاقی گروپ کے اندر تعلق رکھنے والے، اس مسجد کے نمازی یا اہل محلہ یا مسجد کے متعلقین، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کی نیت درست ہے کہ اہل محلہ جو کہ جمعے سے محروم تھے ان کے لیے قریب سہولت بنا دی جائے، اگر یہ نیت ہے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی تفریق کی نیت ہے، اگر کوئی افتراق کی نیت ہے، اگر کوئی انتشار کی نیت ہے، اگر الگ الگ کرنے کی کوئی نیت ہے تو حضرات محترم پھر یہ ثواب والا کام نہیں بلکہ یہ گناہ والا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دعا بھی ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو بنانے والے لوگوں کو اللہ تعالی حسن نیت بھی عطا فرمائے۔ میری بات کرنے کا یہ مطلب بالکل غلط نہ لینا کہ مجھے کوئی ان نوجوانوں پہ شک ہے
یہ 2-3 بار میری طرف گئے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک نیا جمعہ نہ شروع کیا جائے، کیونکہ اہل محلہ جمعے کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ ان کی توفیق دیکھ لیں، اگر یہ جاری رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ دائیں بائیں مساجد ہیں جہاں میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ جناب کافی عرصہ غور و فکر کرتے رہے، کافی بار کا یہ میرے پاس گئے، کافی مہینے پہلے یہ میرے پاس گئے، ایک بار نہیں کئی مرتبہ گئے، ہر بار سمجھایا کہ جناب اگر یہ کام شروع کرنے لگے ہو تو اس کو جاری رکھنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ 2-4 جمعے پڑھیں پھر وہ جمعہ تم پر بھاری ہو جائے۔ اس لیے ان کو سمجھایا ضرور، لیکن چونکہ ایک نیک کام تھا، اچھا کام تھا کہ اس بہانے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مساجد میں جمعہ پڑھنے نہیں جاتے، ہو سکتا ہے چند بندوں کو ان کے اس قدم کی وجہ سے یہ سہولت مل جائے، جمعہ قریب ہونے کی وجہ سے ان کو بھی جمعہ نصیب ہو جائے، یا جمعے کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہو جائے، مزید اس کی رونق میں اضافہ ہو جائے۔ اگر یہ نیت رکھ کے جمعہ شروع کیا گیا ہے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر انتشار مقصد ہے، اگر افتراق مقصد ہے، اگر جدائی ایک دوسرے سے یہ مقصد ہے تو پھر جناب انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العالمین نیتوں کو جاننے والا ہے، وہ اعمال کا ثواب نیتوں کو دیکھ کے عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ نوجوان کوئی غلط نیت رکھتے ہیں، نیت ان کی الحمدللہ درست ہے، مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، کوشش اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی نیتوں میں برکتیں عطا فرمائے، حسن نیت عطا فرمائے، اور ان کے عمل میں خلوص اور برکت نصیب فرمائے۔ اہل محلہ کو اس کام میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جب محراب کی اینٹ رکھنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے درمیان سے پردے ہٹا دیے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام خانہ کعبے کو سامنے دیکھ کے مسجد قباء کا محراب رکھ رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں پوری دنیا میں 100% مکمل ڈائریکشن پوری عین قبلہ کی طرف یقین کے ساتھ اگر کسی محراب کی ہو سکتی ہے تو وہ مسجد قباء کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر اللہ نے تصدیق فرمایا اللہ مسجد، وہ مسجد کتنی بابرکت ہے جس کی گواہی رب دے رہا ہے قرآن میں، فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، من اول یوم حق ان تقوم فیہ، یہ پہلے دن سے ہی تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا، یہ جب قباء بنائی اس وقت ابھی مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، قباء میں قیام کیا ہجرت کے دن، جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے، مسجد بن گئی، اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مسجد تو بن گئی، حضور پھر مدینے میں چلے گئے، وہاں مسجد نبوی بھی بن گئی، لیکن حضور نبی کریم مدینے سے ہفتے میں ایک بار مسجد قباء میں پیدل کبھی اور کبھی سواری پر ہفتے میں ایک بار مسجد قباء میں ضرور تشریف لاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ محبوب جس کو اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی سجدہ کرے، مسجد کی برکت اپنی جگہ، لیکن پیغمبر کی ذات مسجد سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کی ذات وہ ہے جس کو بیت اللہ نے سجدہ کیا، بلکہ پیغمبر تو پیغمبر رہے، پیغمبر کا ایک عاشق رسول کالے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا،
وہ کالے رنگ کا بلال جن کو دنیا غلام کہتی تھی، محمد عربی کی جب غلامی میں آئے تو نبی کی غلامی نے وہ مقام دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا، خانہ کعبے میں سارا لشکر آ گیا تو حضور نے فرمایا بلال اذان دو۔ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بدر میں اذان دی تو منہ تھا کعبے کی طرف، احد میں اذان دی تو منہ تھا کعبے کی طرف، مدینے میں اذان دی تو منہ تھا کعبے کی طرف، مسجد نبوی میں اذان دی تو منہ تھا قبلہ کی طرف، قباء میں اذان دی تو منہ تھا کعبے کی طرف۔ آج کعبے میں آ گئے تو منہ کس طرف کرے؟ فرمایا چھت پہ چڑھ جا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو۔ جب چھت پہ کھڑے ہوئے تو اور مضطرب ہوئے، یا رسول اللہ نیچے ہوتا تو کعبے کی طرف منہ کرتا، اب چھت پہ کھڑا ہوں، اب منہ کس طرف کروں؟ فرمایا پہلے کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مکہ فتح ہو گیا اور تم اذان دینے لگے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج منہ اس طرف کر لو جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ ہمارے امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی غلامی میں آ کر بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے پیغمبر اکرم کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے، وہ محبوب ان کی اپنی ذات، اپنی اہمیت و فضیلت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مدینے سے قباء مسجد میں آپ ہفتے کے اندر ایک روز مقرر کیا ہوا تھا، ہفتے میں ایک دن ضرور آیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ اتنی شان والے محبوب اگر مسجد قباء میں شوق سے آ رہے ہیں، حالانکہ اپنا مقام اتنا ہے کہ کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے، تو گویا حضور ہمیں سبق دینے کے لیے قباء کی طرف ہفتے میں ایک دن ضرور جاتے تھے کہ میری امت کو مسجد کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف جب حضور نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئے، ایک سماج بن گیا، لوگ داخل ہو گئے اسلام میں، تو وہاں پہ جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکان پہ کملی والے نے تشریف رکھی ہوئی تھی، سامنے ایک پلاٹ تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا، بنی نجار کے وہ 2 یتیم بچے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا بنی نجار ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے ہمارا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، ان کی یہ جگہ ہے۔ حضور نے ان بچوں کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے یہ زمین پیسوں کے عوض خریدنا چاہتے ہیں، تم پیسے لے لو، پیسے تم لے لو گے، ہم جگہ خرید کے اس جگہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کریں گے۔ ان دونوں یتیم بچوں نے کہا اللہ واللہ ما نطلب سامانہ الا اللہ تعالی۔ وہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اس زمین کی قیمت کبھی بھی وصول نہیں کریں گے، اگر اس کی قیمت ہمیں دینی بھی ضروری بھی ہوئی تو اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد نبوی بناؤ، بنانی شروع کر دی۔ صحابہ کرام جت گئے کام کے اندر، کوئی اینٹیں لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہو کے پیغمبر اکرم خود اپنے دستے مبارک سے اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حضرات محترم اور صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ہر صحابی ایک ایک اینٹ لا رہا تھا، اور حضرت عمار ابن یاسر جن کے والد محترم حضرت یاسر
اور جن کی والدہ بی بی سمیہ مکے کے پہلے شہید مسلمان، پہلی شہید خاتون جن کی ماں تھی مکے کے اندر، اور کافروں نے ان کی ماں کی ایک ٹانگ کو ایک رسے میں باندھ کے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا تھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے رسے میں باندھ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا تھا، اور ان دو اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا تھا، اور چلا کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے تھے صرف اسلام کے لیے۔ یہ پہلی اسلام کی شہید خاتون تھیں، یہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی، اور حضرت یاسر کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا۔ ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صاحب مشکات نے مشکات کے اندر بھی درج فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ ایک ایک اینٹ لاتے تھے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ جب حضور کی نظر حضرت عمار ابن یاسر پہ پڑی، حضور نبی کریم چلتے چلتے حضرت عمار ابن یاسر کے قریب گئے، اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے ان کی گرد، ان کی مٹی حضرت عمار ابن یاسر کے کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی، کچھ داڑھی پہ لگی ہوئی تھی۔ نبیوں کے امام نے اپنے نبوت والے گورے گورے ہاتھوں کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر کے جسم پر لگی ہوئی وہ مٹی کو جھاڑا، اور ایک جملہ انعام میں بولا۔ آپ نے فرمایا، اے عمار، مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جب تمہیں شہید کیا جائے گا، تم ایک باغی جماعت کے ساتھ جنگ کرو گے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے۔ اے عمار ابن یاسر، تم اس جنگ میں تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی مسجد کے اندر اس طرح خدمت میں رغبت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اکرم نے وہ تاریخ ساز جملہ بولا کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب حضرت امیر معاویہ کی مولا علی سے جنگ ہوئی، اس وقت حضرت امیر معاویہ کے سنگیوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ اور تو کچھ نہیں، پریشانی اس بات کی ہے کہ علی کے لشکر میں عمار ابن یاسر تھے، اور عمار ابن یاسر ہمارے ہاتھوں سے شہید ہوئے، اور پیغمبر اکرم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ تمہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، یہ پریشانی مجھے کھاتی ہے۔ حضرات محترم، پتہ چلا حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں کملی والے کا یہ جملہ صحابہ میں اس قدر مشہور تھا کہ آپ کی ذات کو دیکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حق اور باطل کی تمیز کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کی خدمت ہے جو مسجد نبوی کی دو دو اینٹیں اٹھا کے آپ لائے۔ ایک اور حدیث ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھتے ہو ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو جہاں جماعت ہوتی ہے 25 نمازوں کا ثواب۔ اب اگلا جملہ سننا ہے، فرمایا جامعہ مسجد میں پڑھتے ہو تو 500 نمازوں کا ثواب۔ اب پہلے آپ کو 25 نمازوں کا ثواب ملا کرتا تھا، اب یہ ہو گئی جامعہ۔ اب یہاں نماز پڑھنے والوں کی نماز ایک نماز نہیں، ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ اور کملی والے نے فرمایا مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور میری مسجد نبوی، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب وہ نماز ایک نماز نہیں ہوگی، 50,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ اور خانہ کعبے کی مسجد حرام میں اگر ایک نماز پڑھو گے تو ثواب ایک نماز کا نہیں ہوگا، 1,00,000 نماز کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
جن لوگوں نے یہ کوشش کی، محنت کی، کاوش کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کاوش کو قبول فرمائے۔ ماجد شخاکی گروپ کے جتنے بھی نوجوان طبقہ